اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ پیسہ کمانا بس اسمارٹ ہونے اور مشکل کیلکولیشنز کا نام ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ بات پوری طرح سچ نہ ہو؟ مورگن ہاؤسل کی کتاب دی سائیکالوجی آف منی اسی آئیڈیا کو چیلنج کرتی ہے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ مالی کامیابی کا تعلق اس بات سے کم ہے کہ کوئی کتنا جانتا ہے، اور اس بات سے زیادہ ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنے سمارٹ، اتنے ذہین لوگ پیسے کے معاملے میں اتنے خراب فیصلے کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید ہم پیسے کو بالکل غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا جواب وہ اس کتاب کے سب سے بنیادی آئیڈیا میں چھپا ہوا ہے۔ پیسہ ریاضی نہیں ہے، یہ رویہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پیسے کے فیصلے وہ ہمارے جذبات، ہماری عادتوں اور ہماری نفسیات سے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف اسپریڈ شیٹس اور نمبر سے۔ اور جیسے ہی ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں نا، پیسے کے ساتھ ہمارا پورا کا پورا رشتہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ذہنیت اور حقیقت۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا، وہ اصل میں باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دماغ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا ہی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے کہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اکثر دوسروں کے مالی فیصلوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو عجیب ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان کے فیصلے اس کے اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر اس کے لیے بالکل منطقی ہوتے ہیں۔ جو چیز ایک انسان کے لیے پاگل پن لگتی ہے، وہی چیز دوسرے کے لیے بالکل عقل مندی کا کام ہو سکتی ہے۔ اور پھر آتی ہے قسمت اور خطرے کی گیم۔ یہ دو ایسی زبردست طاقتیں ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں چلتا۔ قسمت وہ انجانا موقع ہے جو ہماری مدد کر دیتا ہے، جبکہ خطرہ وہی انجانا موقع ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہماری ہر مالی جیت یا ہار میں ان دونوں کا ہاتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال بل گیٹس، وہ اس وقت امریکہ کے ان گنے چنے ہائی اسکولوں میں سے ایک میں پڑھتے تھے جہاں کمپیوٹر تھا۔ آپ سوچئے، یہ 1 in a million چانس تھا۔ یہی تو ہے قسمت کی اصل طاقت۔ اب یہاں ایک بہت بڑا جال ہے، آخر کافی کتنا ہوتا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب ہم اپنے آس پاس دوسروں کو دیکھتے ہیں نا، تو کافی کی تعریف ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ جیسے ہی آمدنی بڑھتی ہے، خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی کو لائف سٹائل کریپ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسی ٹریڈ مل کی طرح ہے جس پر آپ بھاگتے تو جا رہے ہیں لیکن پہنچتے کہیں نہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم نے اپنی ذہنیت کی بات کر لی ہے، تو چلیے اپنے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اصلی دولت دکھتی کیسی ہے؟ یہاں ہم دولت کے اس روایتی تصور کو چیلنج کریں گے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور دیکھیں گے کہ اصل میں امیر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو عام طور پر دولت کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہم دولت کو ان چیزوں سے ناپتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، مہنگی گاڑیاں، لگژری آئٹمز، بڑے بڑے گھر۔ یہی دولت کے بارے میں سب سے عام غلط فہمی ہے جو صرف دکھاوے کی خرچوں اور سٹیٹس کی علامتوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ لیکن پھر اصلی دولت ہے کیا؟ اصلی دولت وہ ہے جو دکھتی نہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو خرچ نہیں کیا گیا، جو چپ چاپ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے تاکہ آزادی خریدی جا سکے۔ یہ وہ پوشیدہ مالیاتی اثاثے ہیں جو اختیار اور اپنی زندگی پر کنٹرول دیتے ہیں۔ اور یہیں سے تصور آتا ہے مین ان دا کار پیراڈاکس کا۔ سوچئے ذرا، جب ہم سڑک پر کوئی زبردست مہنگی گاڑی دیکھتے ہیں تو ہم گاڑی کی تعریف کرتے ہیں، نہ کہ اس انسان کی جو اسے چلا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ مہنگی چیزیں خریدنے سے ہمیں عزت ملے گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ لوگ صرف چیزوں کو سراہتے ہیں۔ اس لیے سٹیٹس کے پیچھے بھاگنا اکثر ایک بیکار کی کوشش ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر دولت کا آخری مقصد ہے کیا؟ اس کتاب کے مطابق پیسے کا سب سے بڑا منافع اپنے وقت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ پیسہ بنانے کا اصل مقصد اپنی زندگی پر آزادی اور اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اصلی دولت کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ اپنے آخری حصے میں ہم دولت بنانے کے کچھ سادہ اور عملی طریقوں پر بات کریں گے۔ ذرا وارن بفٹ کی کہانی کو دیکھیے۔ ان کی کل دولت کا 96% یعنی 96% ان کی 65ویں سالگرہ کے بعد بنا۔ سوچ کے دیکھیے، یہ ایک ایسی حیران کر دینے والی بات ہے جو کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو دکھاتی ہے، لیکن لمبے عرصے تک صبر کے ساتھ۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت ضروری سبق ملتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ کے جادو کے لیے کوئی غیر معمولی منافع نہیں چاہیے، اس کے لیے بس ٹھیک ٹھاک منافع چاہیے جو لمبے سے لمبے عرصے تک چلتا رہے۔ اس کھیل میں کامیابی کا راز ذہانت نہیں بلکہ وقت اور صبر ہے۔ تو اس کا سادہ سا پلان کیا ہے؟ بس 3 واضح قابل انتظام اقدامات۔ نمبر 1، اپنی بچت کی شرح کو ماسٹر کریں۔ نمبر 2، کمپاؤنڈنگ کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور نمبر 3، اپنے لیے حفاظت کا ایک مارجن بنائیں۔
اب ان میں سے بچت کی شرح پر توجہ دینا سب سے ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آمدنی سے زیادہ اپنے کنٹرول میں ہے، یہ مارکیٹ کے منافع سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اور کتاب میں اس کی کیا خوب تعریف دی ہے کہ یہ کسی کی انا اور اس کی آمدنی کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ بہت ہی طاقتور خیال ہے یہ۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں، اپنا کھیل خود کھیلیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب کے مالی اہداف الگ ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے اشارے مت لیں جو بالکل الگ کھیل کھیل رہے ہیں، جن کی ٹائم لائن ہی الگ ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اپنی مالی کامیابی کو خود بیان کیا جائے اور ان لوگوں کے شور کو نظر انداز کیا جائے جو قلیل مدتی ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا صرف سٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر پیسے کا سب سے بڑا انعام اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے تو پھر اس وقت کا کیا کیا جائے گا؟